قدر مکی صورت ہے۔ قدر کا مطلب ہے عظمت، اس میں عظمت والی رات کا ذکر ہے۔ ہجرت سے پہلے اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ قرآن پاک کی ترتیب کے اعتبار سے اس کا نمبر 97 ہے اور نزول کے اعتبار سے اس کا نمبر 25 ہے۔ اس میں 5 آیتیں ہیں۔ اس سورہ مبارکہ کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک بنی اسرائیل کے عابد کا ذکر کیا اور فرمایا کہ اس نے 80 برس تک اللہ کی عبادت کی، پوری رات جو ہے 80 برس یعنی 80 برس سے اوپر 1000 مہینے اللہ کی عبادت کی، پوری رات عبادت، دن میں روزہ، جہاد کرنا۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان تو نیکیوں میں حریص تھے، تو انہوں نے عرض کیا رسول اللہ پھر تو ہم پیچھے رہ جائیں گے کیونکہ ہماری اتنی لمبی عمر تو ہوتی نہیں ہے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غم امت میں غمگین ہو گئے، تو اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یہ سورت نازل ہوئی، اے محبوب آپ کی امتی اگر شب قدر میں ایک رات عبادت کر لیں تو 1000 مہینوں سے زیادہ ثواب دیا جائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو بہت زیادہ مہربان نہایت رحم کرنے والا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم نے کیا جانا کہ شب قدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من 1000 شہر، شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم، اس میں فرشتے اور جبرائیل اترتے ہیں اپنے رب کے حکم سے۔ من کل امر، ہر کام کے لیے۔ سلام و سلامتی ہے، ہی حتی مطلع الفجر، صبح چمکنے تک۔ شب قدر کون سی رات ہے؟ ایک قول تو یہ ہے کہ پورے سال میں سے کوئی ایک رات ہے، لہذا چاہیے کہ وہ پورے سال عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے، فجر کی نماز جماعت سے ادا کرے، اور جو ایسا کرے تو اسے پوری رات عبادت کا ثواب ملے گا، اور چاہیے کہ وہ رات میں کچھ نہ کچھ عبادت ضرور کرے، نماز تہجد ضرور پڑھے۔ لیکن جو مشہور قول ہے وہ یہ ہے کہ شب قدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے۔ تو اگر کوئی 21ویں، 23ویں، 25ویں، 27ویں اور 29ویں شب رمضان المبارک، یہ 5 راتیں مکمل اللہ کی عبادت میں گزار لے تو مشہور و معروف جو قول ہے، جو احادیث سے ثابت ہے، اس کے مطابق انشاءاللہ اسے شب قدر پانے کا ثواب مل جائے گا۔ لیکن یہ 5 راتیں گزارنی ہے، کیونکہ 5 میں سے کوئی ایک رات ہو سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر سال شب قدر نصیب فرمائے۔